خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، ذکر اذکار کی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ بالیقین تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، اللہ کا خوف رکھنے والے بن سکو۔ اب روزہ، نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، بندے دیکھ کے کہیں یار بڑا نمازی ہے، تسبیح پاس ہے، اس لیے بھی ہو سکتی ہے لوگ کہیں یار بڑی تسبیح پڑھتا بندہ، بڑا نیک آدمی ہے۔ ہر کام میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ معاملہ ہی اندر کا ہے، اپنے رب کے ساتھ۔ بندہ اندر چوری جا کے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا میرا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا صوم الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی عطا کروں گا۔ میں روزہ خاص میرے لیے ہے، وہ جو اندر بیٹھ کے کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، ہاتھ کھانے کی طرف فقط اس لیے نہیں بڑھایا کہ میرا رب روٹھ جائے گا، تو وہ رب فرما رہا ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے اتنا کچھ کیا، اب دیکھ میں اس روزے کی جزا کیا عطا کرتا ہوں، جزا کیا عطا کرتا ہوں۔ تو روزہ فقط اللہ کے لیے ہے، اور اس کی جزا کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھوک دی جاتی ہے نا، اس کا بہت عظیم تعلق ہے تقوی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جب پیٹ بھرتا ہے نا، تو اس پیٹ سے، اس معدے سے ساری رگیں پھوٹتی ہیں جو دل کی طرف جاتی ہیں، دماغ کی طرف جاتی ہیں، پورے جسم کے، کیونکہ خوراک یہیں سے جاتی ہے۔ اچھا، جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں، جب نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں تو ان کی تکمیل کے لیے پھر خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معدے کو خالی رکھ کے ان خواہشات کو مارا ہے جو شہوت اور گناہ کی طرف جاتی ہیں، اور ان خواہشات کو ابھارا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہیں۔ تو تبھی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے کا ادب، رمضان کا ادب ایک ایسی چیز ہے جس نے کر لیا پھر وہی سمجھتا ہے۔ مجھ تو ہوتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے تو بندے سمجھتے ہیں 440 وولٹ بچو، روزہ اس کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ دیا تو گھر والے آپ سے چھپ رہے ہوں یار بچو تو انہیں روزہ رکھا ہے آج کی کہا شفیق صاحب۔ روزہ 440 وولٹ نہیں، روزہ صبر کا نام، کا نام ہے صبر کا نام، اور روزہ رمضان المبارک دے ادب دا نام ہے۔ یہ نہیں بھی سویرے سویرے ڈنگر جڑے ہوندے نا انہوں عقل ہوندی نہیں نا، اچھا روزہ رکھ لیا، فلم چلاتی ساری دیہڑی، پیا رہا ساری دیہڑی فلم ویکھدا رہا، شام نو افطاری کی روزہ مکمل ہو گیا۔ ہے بیوقوف، روزہ کی مکمل ہے تیرا تو ڈنگراں طرح منہ بنیا سی سارا دن، وہ کہدا روزہ جڑا سارا دن فلماں دیکھدا رہا۔ کسے بندے نال تے دھوکھا ہو سکدا یار، رب نال تے دھوکھا نہیں نہ ہو سکدا، رسول نال تے دھوکھا نہیں نہ ہو سکدا۔ روزہ رکھیا چاہیدا ہے، جنی دیر تو جاگ سکدا تو تلاوت کر، حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھ۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکدا نا، خاموش ہو کے سو جا، بری بات نہ کر، بری مجلس سے نہ بیٹھ، خاموش ہو جا، سو جا،
بری بات تو اپنی زبان نو روک کے رکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا، ایک مجوسی وہ دا بچہ نہ کھا رہا سی کوئی چیز کھلے عام، انہیں زور دی تھپڑ ماریا وہ منہ تے، 1 2 3، کہ تینوں پتہ نہیں رمضان المبارک آ گیا، چل کوئی شے کھانی دے اندر بیٹھ کے کھا۔ کہنے اچھا جدوں نے اتنا احترام کیتا نا رمضان المبارک دا، بس پھر کیا سی، رات اکھ لگی اور اللہ کے بچے نے کیا، انہوں نے کہا ابا جی روزے تو مسلمانوں دے نے، انہوں نے کہا روزے تو ہے نا پاویں مسلمانوں دے نے، احترام سارے نو کرنا چاہیے۔ جدوں مجوسی نے ماریا، رات اکھ لگی تے قسمت جاگ اٹھی تے آمنہ دے لال دی جلوہ گری ہوئی۔ فرمایا تو رمضان المبارک دا احترام کیتا ہے، فرمایا جے تو رمضان المبارک دا احترام کیتا ہے نا، تینوں کوئی رمضان وچ ایدی بے ادبی کردا برداشت نہیں تے سانو تیرا جہنم جانا برداشت نہیں۔ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا کے سونے مصطفیٰ کریم نے انہوں دائرہ اسلام وچ داخل فرما دیتا۔ صبح اٹھیا تا گھر دے اندر بہار ہی بہار سی۔ یار اگر ایک مجوسی ادب کرے تے اللہ اس نو ایمان دی دولت عطا فرما دے، ہوئے بھی مومن مسلمان، رمضان المبارک دا احترام کرے، روزہ بھی رکھے، تلاوت قرآن پاک بھی کرے، درود و سلام بھی پڑھے، اور جو اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے او دے چو غرباء، فقراء، مساکین تے یتیماں تے خرچ بھی کرے، تے پھر دیکھو اس انو اللہ رب العزت اپنا کتنا قرب عطا فرمائے گا، اللہ کتنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک لبرل جہا بندہ سی نا، شاید میں اگے بھی سنائی ہوئے بات، وہ رمضان المبارک آیا نا، وہ چونکہ لبرل سی الو دا پٹھا، ہن انہاں نو اے لبرل ہو انج سمجھ لو بھی نہ اے جویں بندہ ہوندا ہے تے نہ عورت ہوندی ہے، ایک درمیانہ درجہ ہوندا، کی کہندے نے ہن تے ٹرانسجینڈر ہے، اگے کھدڑا یا خنسا یا خسرا کہا جاتا سی، ایک درمیانی طبقہ ہے بھی نہ تے ایک کافر ہے تے نہ مکمل مسلمان ہیں، نام لینا جی ہم بھی مسلمان ہیں، سارے طور طریقے انگریزاں نے رکھنے۔ وہ ایک لبرل سی تے وہ اپنے ملازمان نے بٹھا کے کہتا جی یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری 40,000 ہے۔ پہلے کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 40,000 تھی۔ دوسرے نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا جی میری 60,000 ہے۔ پہلے کتنی؟ انہوں نے کہا پہلے بھی 60,000 تھی۔ کہ پھر دیکھا یہ کہتے ہیں جی رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے تو آپ کی تنخواہ بڑھی ہے، آپ کی بڑھی ہے، تو یہ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں مولوی، بس کہاں رزق بڑھ جاتا ہے۔ ساڈا اتنے ایک پیر بھائی موجود سی، انہیں کہا رب نے تنخواہ بدلن دا نہیں کیا، رب نے تنخواہ بڑھن دا، انہیں کہا انہوں ہی بندیاں نو اپنی ایمانداری نال دسو جدوں دا رمضان شریف آیا تواڈے گھر فروٹ آندا ہے؟ انہیں کہا جی آندا ہے۔ انہیں کہا سموسے آندے نے؟ انہیں کہا وہ بھی آندے نے۔ کھجوراں آندیاں نے؟ انہیں کہا وہ بھی آندیاں نے۔ انہیں کہا اگے انج باقاعدگی نال آندیاں سن؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا رب نے فرمایا رزق بڑھ جائے گا، رزق بڑھیا کہ نہیں بڑھیا؟ تنخواہ پاویں وہ ہے لیکن عطا کرنے والا تو وہ مالک ہے نا۔ اس مہینے دے اندر جیڑا جتنا خرچ کردا ہے اللہ وہ اتنا ہی رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اتنا ہی رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک دا برکتاں والا مہینہ ہے، یہ رب دا مہمان مہینہ ہے، یہ دے اندر جتنا زیادہ ہو سکے صدقات، خیرات، تلاوت، عبادت، ریاضت، اور کچھ بھی نہیں یار، تسبیح تیرے کول ہوئے، درود و سلام۔ علامہ اقبال نو کسی نے کہا سی تسی ظاہراً تسبیح پڑھتے پھرتے ہو، ریاکاری نہیں؟ فرمایا درود پاک ریاکاری نال بھی پڑھیا جائے تو اللہ ضائع نہیں کردا، وہ اجر عطا کردا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اگر دکھلاوے واسطے بھی پڑھیا جائے تو اللہ وہ بھی اجر عطا کردا ہے، کیوں؟ نہ جو دے محبوب دا آ جاندہ ہے۔ فرمایا تو پاویں ریاکاری واسطے لیا ہے، میرے محبوب مصطفیٰ دا نام لے دیتا، فرمایا انہیں اجر ضائع نہیں ہوئے گا، اجر ضائع نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ رب العزت جدوں تہاڈا رزق بڑھا دیندا ہے، برکت بڑھا دیندا ہے، رحمت بڑھا دیندا ہے، شیاطین نو جو ہے پابندے سلاسل کر دیتا جاتا ہے، تو یار پھر بھی بندے سستی چھائی رہے تے پھر ہے لمحہ فکریہ تے ہے کہ نہیں؟ کی خیال؟ اس واسطے زیادہ تو زیادہ کوشش کرو کثرت دے نال تلاوت ہوئے، ذکر اذکار ہوئے، عبادت و ریاضت ہوئے۔ اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔